على خير الأنام بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام آخر کی زبان سے امام اول کی فضائل یا القاب جو امام نے بیان کی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے تھے امیر المؤمنین. اور کل کی مجلس میں ہم نے آیات کل کبریٰ، اللہ تک پہنچنے کی بڑی نشانی جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ شریف نے اپنی دعائے افتتاح میں جو تعلیم دی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی انشاءاللہ. آج ایک اور لقب جو اسی دعا میں امام زمانہ نے امام اول کے حوالے سے فرمایا ہے، وَالنَّبَأِ الْعَظِيمِ. دعائے افتتاح میں جب مولانا امیر المؤمنین پر درود پڑھنے کے مقام پر پہنچے امام زمانہ نے فرمایا: اللہم صل علی علی امیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین ولیک وحجتک واخی رسولک وآیتک الکبریٰ والنبأ العظیم. تو نبأ عظیم کے حوالے سے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں معلومات عرض کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں اہل بیت اور مولا کائنات کے حوالے سے ہماری معلومات اور معرفت، محبت اور عشق میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہونے کا سبب بنے. محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان اختتام پہنچا. اللہ سے دعا ہے کہ حق شہادت امیر المؤمنین اللہ ہم سب سے ان 20 دن کی عبادت کو قبول فرماتے ہوئے بچی ہوئی زندگی اور بچے ہوئے ایام ماہ مبارک رمضان کی، اور جب تک دنیا باقی ہے ہمارے نسلوں میں اہل بیت کے در اور اللہ کے در سے جڑے رہنے کی سب سعادت اور توفیق نصیب ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل. یہ جو لقب ہے نبأ العظیم، اس کے امام زمانہ نے امام اول کے بارے میں فرمایا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نبأ، آخری پارہ قرآن کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس آیت کی تفسیر میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، شیعہ کتابوں میں تقریباً 99% اور اہل سنت کے لباس کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. پہلے اس واقعہ کا خدمت میں ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد کچھ گفتگو اس حوالے سے. واقعہ یہ ہے کہ جنگ صفین میں دو لشکر آمنے سامنے تھے. ایک امیر المؤمنین کا لشکر اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں امیر فاسقین معاویہ علی حاویہ کا لشکر. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے جنگ کے لیے، تو جنگ کا طریقہ یہ تھا ان ایام میں، گزشتہ دنوں میں، کہ پہلے ایک سپاہی اور ایک سپاہی میدان میں آ کر جنگ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر اگر ہو سکتے تو گروہی حملے کا آغاز ہوتا تھا، سب مل کر حملہ کر دیتے تھے. جیسے آپ کربلا میں آپ کی کربلا کے مسائل آپ بہت سنتے ہیں کہ جناب علی اکبر جب پہنچے تو سامنے ایک ایسا آدمی آیا کہ جناب زینب نے جناب لیلا سے کہا کہ مسلح پر بیٹھ کے دعا کریں، ماں کی دعا بچوں کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. ایسا پہلوان آیا ہوا ہے جو مشہور زمانہ ہے. تو ایک ایک آیا کرتے تھے. جب مقابلہ ایک سے نہیں ہوتا تھا تو سب مل کر حملہ کر دیتے تھے. تو جنگ صفین میں بھی ایک سپاہی شامی فوج سے میدان میں آیا. جب میدان میں آیا تو ضرور جنگ کرنے کے لیے آیا. جب وہ آ رہا تھا اس کے آنے کا انداز یہ تھا، ہاتھ میں نیزہ، نیزے پہ قرآن.
زبان پر تلاوت قرآن، ہاتھ میں قرآن، زبان پر قرآن. جب تلاوت قرآن کر رہا ہے بغیر رہتے تو حافظ قرآن بھی رہا ہوگا. تو حامل قرآن، قرآن کو اٹھائے ہوئے، قرآن کو پڑھتے ہوئے حافظ قرآن میدان میں آیا. جب آ رہا تھا میدان میں یہی سورہ پڑھ رہا تھا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. جب وہ میدان میں پہنچا تو دستور یہ تھا کہ امام کے لشکر سے جو اس کا مقابلہ کر سکتا تھا وہ سپاہی اپنے آپ کو تیار بتاتا اور میدان کی طرف اجازت لے کے آگے بڑھ جاتا. تو جناب علقمہ امام علی کے لشکر کے سپاہیوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ مقابلہ کروں، تو میں امام کی طرف اشارہ کیا، مولا اجازت ہے میں جاؤں. تو میں 2 قدم آگے بڑھنے لگا تو امام نے اشارہ کر کے کہا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، آپ نہیں جانا میدان میں. تو جناب علقمہ کہتے ہیں میرے مولا نے کہا رک جاؤ، تو میں رک گیا. خود امیر المومنین میدان پہنچے، خود علی علیہ السلام میدان آئے. میدان آنے کے بعد جو سپاہی تھا، جب دونوں آمنے سامنے ہوتے تو پہلے گفتگو چلتی تھی، کچھ باتیں ہوتے تھے آپس میں. تو باتیں شروع ہونے لگی تو امام نے اس سپاہی شام سے جو حامل قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، امام نے ایک سوال کیا، اتعرفون من نبأ العظیم؟ یہ جو تو پڑھتے ہوئے آیا سمجھتا بھی ہے کیا پڑھ رہا ہے؟ معنی معلوم ہے، مفہوم معلوم ہے، تفسیر معلوم ہے؟ کہا نہیں. صاف اس نے کہا لا، نہیں مجھے نہیں معلوم. جب اس نے کہا نہیں معلوم تو امام نے فرمایا انا واللہ النبأ العظیم. تم نبأ عظیم پڑھتے ہوئے نبأ عظیم سے لڑنے آئے ہو، میں نبأ عظیم ہوں خدا کی قسم. الذی ہم فیہ اختلفتم، جس کی ولایت اور امامت میں تم نے اختلاف کیا. اس لیے کہ بعد والے آیات ہے الذی ہم فیہ مختلفون. تو امام جب آئے، اب یہاں پر ایک سوال بھی ہے، بس اشارہ کرتے ہوئے آگے جائیں کہ جب علقمہ جانا چاہ رہے تھے میدان میں تو امام نے کیوں روکا اور خود امام کیوں گئے؟ امام بتا رہے تھے یہ قاتل نہیں ہے، جاہل ہے بیچارہ، تو جاہل کو ہدایت چاہیے. تو امام گئے جانب میں. تو یہ واقعہ سب جگہ لکھا ہوا اکثر کتابوں میں. تو امام نے فرمایا واللہ انا واللہ النبأ العظیم، اللہ کی قسم میں نبأ عظیم ہوں. تو امام زمانہ اپنی دعا میں فرما رہے ہیں اے اللہ امیر المومنین پر درود نازل کر جو نبأ عظیم ہے. امام علی فرما رہے ہیں خدا کی قسم میرے سوا کوئی نبأ عظیم نہیں ہے. ایک اور واقعہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان نے رسول اسلام سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ منصب رسالت اور خلافت کس کے حوالے، ہمارے لیے ہے یا دوسروں کے لیے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ابھی میرا جو کردار ہے تمہارے درمیان موسیٰ جیسا ہے. تم موسیٰ کی تاریخ کو پڑھو سمجھو. موسیٰ کا ایک ساتھی تھے جناب ہارون، تم میرا ہارون کو تلاش کرو. میرا ہارون ہے میرے بعد وہ رہے گا. میں نہیں بتاؤں گا کہ تم ہے، جو ہارون ہے میرے زمانے کا جو ہارون ہے وہ میرے بعد خلیفہ ہے. ان کو معلوم تھا کہ ہارون کو جانتے تھے حضرت موسیٰ کے، تو وہ جو کردار تھا مولا کائنات کا تھا، سمجھ گئے. پھر انکار کرنے لگے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہاں پر تو انکار کر سکتے ہو، قبر میں جا کے انکار کرو گے. وہاں جب تک علی ولی اللہ کا اقرار اور اعتراف جواب نہیں دو گے کا نبأ عظیم وہاں پتا چلے گا. تب یہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت اللہ نے اس وقت بھیجی اما یتساءلون، کس بات کی گفتگو کر رہے ہو رسول سے آ کے عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کا سوال کر رہے ہو. پیغمبر اسلام نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے چاہے وہ مشرق مغرب جہاں پر بھی انتقال کرے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو 3 سوال کیے جاتے ہیں، توحید، رسالت اور نبأ عظیم کا جو ولایت ہے. تو یہ 2 واقعے یہاں پر. اب ہمیں پتا چل گیا کہ مولا کائنات نے خود فرمایا کہ میں نبأ عظیم ہوں. امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف نے فرمایا کہ خدایا درود نازل فرما نبأ عظیم پر. اب ہم دیکھیں کہ نبأ عظیم کا معنی کیا ہے، کیوں مولا کائنات کو نبأ عظیم کہا جاتا ہے. نبأ
کا معنی ہے ایک اطلاع، نیوز، خبر، لیکن کچھ اس کی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط اس خبر کے اندر ہوں تب جا کے وہ نبا بنتی ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ مہم ہو، غیر مہم خبر کو نبا نہیں کہتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مفید ہو، مہم ہو، مفید ہو، غیر مفید خبر کو نبا نہیں کہتا۔ اس کے اگر ہم مثالیں دینا چاہیں تو سمجھیں کہ اب ہم کہیں کہ مثال کے طور پر یہ شاید علاج ڈھونڈا جا رہا ہے، ایسی خبر ہے کہ ہم کو اطلاع ہے تھوڑا بہت، تو اس کی زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اور ایک چیز کی شرط ہے کہ کہے جب انسان اس خبر کو آگے والا 99% قبول کر، انکار کا جو ہے وہاں پر مقام نہ ہو۔ جب یہ تینوں شرطیں ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں نبا، مہم ہو، مفید ہو، یقین دلانے والی۔ اب اس سے ایک لفظ ہے جو ہم بہت استعمال کیے ہیں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا۔ نبی کسی نبا سے، نبا لانے والے کو کہتے ہیں نبی۔ جو اللہ کی طرف سے مفید، مہم اور یقینی اخبار لے کر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں نبی۔ تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو نبا دے کر بھیجا، تو نبا کا معنی پتا چلا۔ اسی لیے آپ جائیں جو بھی عربک نیوز چینل ہے اس کو کھولیں تو ہر نیوز والا اخبار کو کہتا ہے، نبا نہیں کہتا۔ اپنے اخبار کو نبا نہیں کہتے، کوئی کہتے اخبار۔ کیوں اخبار؟ خبر اور نبا میں کیا فرق ہے؟ خبر اور نبا میں اگر 3 میں سے ایک شرط کم ہو جاتی ہے تو خبر ہو جاتی ہے، نبا نہیں رہتی۔ تو یہ جو خبریں بتائی جاتی ہیں ٹی وی پہ، یہ 3 میں سے ایک تو جھوٹ اور سچ تو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو شاید 1% یقین کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، 99% ہم جھوٹ کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، تو پھر نبا نہیں۔ اسی لیے عربی میں اپنے اخبار کو نبا نہیں کہتے، خبر کہتے ہیں، اخبار کہتے ہیں۔ تو پتا چل گیا کہ نبا کا معنی ہے خبر، مہم، مفید، یقین دلانے والی۔ جب نبا کے اندر اس کے معنی ہی میں مہم اور مفید ہے تو پھر اگر اس کے ساتھ عظیم جوڑ دیا جائے، بڑی، تو پتا چلتا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی خبر ہے، کوئی معمولی خبر نہیں۔ نبأ عظیم، مہم، مفید، یقین دلانے والی بڑی خبر۔ ابھی ہمیں پتا چل گیا کیوں مولا کائنات کو نبأ عظیم کہتے ہیں۔ 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم نے شروع میں آپ سے جو یہ مجلس 3 دن کی مجلس شروع ہوئی تھی، ہم نے جو آپ کی خدمت میں موضوع عرض کیا تھا وہ 2 طرف سے تھا کہ 12ویں امام نے امام اول کے بارے میں کیا فرمایا اور امام اول نے 12ویں امام کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو دوسرے موضوع پر ہمیں بالکل گفتگو نہیں کی، آخر کچھ لمحات جو ہے اس پر بھی گفتگو کرتے۔ نبأ عظیم کیا ہے دیکھیں، آپ نے ضرور یقین ہے ہمیں، یہ حفظ بھی ہے آپ مولا کائنات منبر پہ آتے تھے اور جب اپنی ظاہری خلافت کی تو آ کر ایک اعلان کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ علی کو کھو بیٹھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، انی اعلم، میں زمین سے زیادہ، آسمان کے اخبار سے زیادہ واقف ہوں، وہاں کی باتیں مجھے زیادہ معلوم ہیں۔ تو معمولاً جب یہ آیت، یہ مولا علیہ السلام کا جو یہ ادعا تھا، مولا علیہ السلام کا جو یہ چیلنج تھا جب امام کرتے تھے لوگوں کے سامنے، تو ایک مشہور ہے کہ لوگ کیا سوال کرتے تھے؟ کسی نے سوال کیا کہ سر کے بال کتنے ہیں، ٹھیک ٹھیک، تو یہ مشہور ہے۔ ایک آدمی نے کام کا سوال کیا، وہاں کا سوال پوچھا، شاید نہیں سنا ہے آپ نے تو کم سنا ہے۔ اب اس کو ہم ذکر کریں کہ بہت تقریباً 3-4 صفحے کی روایت ہے جس میں اس میں وہ سوال کرتا گیا، مولا جواب دیتے گئے، سوال کرتا گیا، مولا جواب دیتے گئے، کیونکہ ہمارے موضوع سے جڑا ہوا ہے نبأ عظیم سے۔ اس حصے کو ہم نے صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے انتخاب کیا۔
مسجد کوفہ میں مولا کائنات نے یہی دعویٰ کیا، سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ علی کو کھو بیٹھو، علی سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا جس کا نام ہے سوال پوچھنے والے کا ابن قوا۔ قوا ہمارے یہاں ایک پرندے کا نام ہے اردو میں، لیکن عربی میں آپ جو ہم ایرن کرتے ہیں، ایرن کو کہتے ہیں مکوا۔ جو چیز گرم کرتی ہے، گرم چیز کو کہتے ہیں مکوا۔ قوا اس آدمی کو کہتے ہیں جو آدمی زبان کا گرم ہو، یعنی زبان سے دوسروں کے دل کو جلائے۔ تقریباً وہی کام کرتے ہیں، یعنی زبان سے جو دلوں کو جلائے، ٹیڑھی باتیں کرتا ہے، دل جلنے والی باتیں کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں قوا۔ اب پتہ نہیں اس کو کیوں قوا نام دے دیے۔ ابن قوا، قوے کا بیٹا۔ جب آیا اور امام کی محفل میں تو اس نے ہاتھ اٹھا کے سوال کیا کہ یا علی، میرا ایک سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جواب معلوم ہے، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ڈاؤٹ ہے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے ایسے لگا کہ قرآن اللہ نے نہیں بھیجا، یہ قرآن اللہ نے نہیں بھیجا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کیسے سمجھ گیا کہ اللہ نے نہیں بھیجا؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا تو 3 آیتیں مجھے نظر آئی، ان 3 آیتوں سے میرے ذہن نے یہ فیصلہ لیا کہ اللہ نے نازل کیا، اس بارے میں شک ہو سکتا ہے۔ کہا کون سی آیتیں بتاؤ؟ تو اس نے 3 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت پڑھی مشرق اور مغرب، ہم جانتے ہیں مشرق ایسٹ جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے رب المشرق والمغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا پالنے والا ہے۔ ایک اور آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ تو پہلے جو آیت تھی مشرق مغرب، ہم سب جانتے ہیں مشرق مغرب، مغربین مشرقین کہیں تو 2 مغرب ہو جائیں گے، ایک نہیں۔ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نماز ظہرین، نماز مغربین، ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر کہتے ہیں ظہرین 2، مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر کہتے ہیں مغربین، ایک ہو تو مغرب ایک ہو تو عشاء، اگر دونوں کو ملا دیں تو کہتے ہیں نماز مغربین ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے آئیں، اگر امام حسن کو الگ ذکر کریں تو ہم کہتے ہیں حسن، امام حسین کو الگ ذکر کریں تو کہتے ہیں حسین علیہ السلام، لیکن دونوں کو ملا کر کہنا چاہتے ہیں حسنائن، حسنائن 2۔ جب 2 آ جائیں تو ہو جاتے ہیں یہ اور نون اضافہ ہوتا ہے عربی میں، یعنی مشرقین مغربین، 2 مشرق 2 مغرب۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مشرق ہے، قرآن میں ایک جگہ رب المشرق و رب والمغرب، یہاں کہہ رہا ہے رب المشرقین والمغربین۔ ایک اور آیت بھی میں نے پڑھی رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کا پالنے والا، جمع۔ جیسے ایک مجلس ہوتا ہم کہتے ہیں مجلس، اگر 3 مجلسیں ہو جائیں تو کہتے ہیں مجالس۔ ایک مشرق ہو تو مشرق، اگر 3 ہو جائیں عربی میں تو مشارق، رب المشارق والمغارب۔ ایک جگہ کہہ رہا ہے ایک مشرق، ایک جگہ کہہ رہا ہے 2 مشرق، ایک جگہ کہہ رہا ہے 3 مشرق۔ تو مطلب بولنے والے کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پہلے میں نے کیا کہا تھا۔ پہلے اس نے یہ کہا تھا، بھول کے 2 کہہ دیا، ایک جگہ 2 کہا پھر اس نے 3 کہہ دیا۔ یہ آیتیں پڑھ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بندوں نے بنایا ہوگا، اللہ نے نہیں بنایا۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے نازل کیا ہوگا تو اگر کہیں پر مشرق کہا تو سب جگہ مشرق کہتا، اگر مغربین کہتا تو سب جگہ مغربین کہتا، اگر مغارب کہتا تو سب جگہ مغارب کہتا۔ تو امام علی نے ایک وہاں کی خبر بتائی، جو جواب دیا امام نے اس جواب کو سنا۔ امام نے فرمایا کہ تینوں سے صحیح، قرآن اللہ نے نازل کیا، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں کہے ہیں اللہ نے، تینوں سے صحیح، مشرق بھی صحیح ہے، مشرقین بھی صحیح ہے، مشارق بھی صحیح ہے۔ مولا کیسے ہو سکتا ہے؟
امام نے فرمایا ہم جس دنیا میں زندگی کر رہے ہیں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے مشرق اور مغرب ہے. اللہ نے اس مشرق اور مغرب جو ہماری نگاہ میں ہے ایک جگہ اس کو بتایا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب گرمی کے دن آتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے, جب سردی کے دن آتے ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے. جب دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو مطلب سورج یہاں سے نکلا یہاں ڈوب گیا. جب گرمی کے دن آئے تو یہاں سے نکلا یہاں ڈوب گیا. تو گرمیوں کا مشرق الگ ہے, سردیوں کا مشرق الگ ہے. دو مشرق ہو گئے. اللہ نے یہاں مشرقین کہا, یہ مشرقین ہے یہ مغربین ہو گئے. گرمی اور سردی کے دو مغرب ہیں, گرمی اور سردی کے دو مشرق ہیں. تو اس اعتبار سے گرمی اور سردی میں الگ الگ نقطے سے سورج نکلتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا مشرقین والمغرب, گرمیوں کو بھی پالنے والا سردیوں کو بھی پالنے والا, گرمیوں کا بھی خدا سردیوں کا بھی خدا. پھر امام نے فرمایا کہ تو یہ جو سوچ رہا ہے ہم جو زندگی کر رہے ہیں جس دنیا میں بس یہی دنیا ہے, نہیں. سورج سے 360 آسمان کے سیارے استفادہ کرتے ہیں اور ہر سیارے کی ایک مشرق اور مغرب ہے. تو 360 مشارق اور مغارب ہو گئے. تو یہ اخبار نوائے عظیم ہی دے سکتا ہے, کوئی آدمی نہیں دے سکتا ہے. تو پتا چلا کہ کیوں مولا کائنات نوائے عظیم ہے. وہ اخبار بتاتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے ابھی جو ہم نے سوچا کہ پوری طرح سے اس لیے کہ ہم امام علی پر 100% الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جو مولا کہتے ہیں اس پر ہم مان جاتے ہیں, لیکن جو امام کا ماننے والا نہ ہو وہ آئے تو جا کے پہلے گوگل میں سرچ کرے گا کہ کیا صحیح ہے یہ, پھر اس کے بعد جا کر وہ یقین کرنے کے لیے بیٹھے گا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو 1400 سال پہلے مولا نے بتایا یہ جملہ ہمارے ذہن میں آیا, ضرور پکا ہے جملہ یہ, ہمیں پورا یقین ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو خلافت سے دور کیا ان کی فکر یہ تھی کہ اہل بیت پہ ظلم کر رہے ہیں, انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا. اس لیے کہ اگر انہیں مل جاتی ولایت ظاہری حکومت تو آج دنیا جہاں تک پہنچی ہے شاید 1400 سال پہلے یہاں تک پہنچ گئی ہوگی. اس لیے کہ جو 360 سیارے کی خبر 1400 سال پہلے دے, جو 2 مشرق اور 2 مغرب کی خبر دے, اس کے اخبار کیا ہوں. اب یہ آپ نے سنا نوایاتی. اب اسی میں جب سوالات پورے کر لیے اس کے ابن قوا نے, بات ختم ہو گئی تو امام منبر سے اترتے اترتے ابن قوا کے کندھے پہ ہاتھ پہ کہنے لگے ابن قوا جان جو میرے مقابل میں آتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, میرے مقابل میں آنے والا کافر ہے. جب یہ کہہ کے امام آگے جا رہے تھے تو اسبغ ابن نباتہ امام کے بہت ہی قریبی صحابی, اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ امام کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ابن قوا باہر آیا, کہا کہ مولا میں مرنے تک آپ کے مقابل میں کبھی نہیں آؤں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے نہ ہم اچھی بات ہے, لیکن میں تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ جو میرے مقابل میں آتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. کافر, اور اس میں چاہے وہ نمازی ہی ہو کیوں نہ ہو, چاہے حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو, چاہے قاری قرآن ہی کیوں نہ ہو, اگر میرے مقابل میں آ رہا ہے تو کافر ہے. کافر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. امام یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. جناب اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے, ایک جنگ امام کے خلاف چھیڑی گئی جس جنگ میں 4000 حافظ قرآن آئے تھے. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں میدان میں مولا کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا کہ پہلی صف میں ابن قوا کھڑا ہوا ہے. اس لشکر کے امام کے مقابل آنے والوں کے لشکر میں جنگ نہروان کے سپاہیوں میں مقابل پہلی صف میں ابن قوا کھڑا ہوا ہے. تو اسبغ ابن نباتہ نے چیخ کر کہا ابن قوا یاد ہے مسجد کوفہ, یاد ہے کاندھا, یاد ہے امام کا جملہ. تو ابن قوا ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا, اس لیے کہ میدان میں آ گیا تھا, شاید اس کے سپاہیوں نے کسی اور نے اس کو مار دیا, واسطے جہنم ہو گیا.
تو امام کا اس جواب کو دینے کے بعد مشارق اور مغارب کے آتے آتے یہ بھی علی کی نبع عظیم ہے، یہ بھی علی کی نبع عظیم ہے. ہدایت بھی ہے کہ ابن قوہ موقع بھی دے رہا ہوں، کل نہ کہنا کہ علی نے نہیں کہا. جب ابن ملجم پہلی مرتبہ امام سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو امام نے ابن ملجم ایک گروپ کے ساتھ آیا تھا یمن سے ملاقات کرنے کے لیے، 10 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا بیعت کرنے کے لیے. ابن ملجم اتنی میٹھی باتیں کر رہا تھا کہ امام تعجب کرنے لگے کہ کیا خوبصورت گفتگو ہے تمہاری، نام کیا ہے؟ کہا ابن ملجم مرادی. امام نے کہا اللہ اکبر. جب خدا حافظی کر کے یمن واپس جانے لگے تو 9 لوگوں کو امام نے باہر بھیج دیا، ابن ملجم کو بلا لیا. کہا کہ تو جو بیعت کر رہا ہے میرے ہاتھ میں، کیا اس بیعت پر مرنے تک باقی رہے گا؟ کہا مولا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. دروازے تک پہنچا، امام نے کہا کہ ابن ملجم ادھر آ، پکا وعدہ کرے گا میرے سے؟ کہا مولا کیوں میرے سے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ تلوار میری گردن پر. ابھی میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، پوری اجازت دے رہا ہوں کہ اگر آپ جانتے ہو کہ میری زندگی ایک ایسے نقطے پہ پہنچے گی جہاں میں آپ کے در سے جدا ہو جاؤں گا، میری گردن کاٹ دیں. امام نے فرمایا میں کاٹ دوں گا لیکن دنیا برداشت نہیں کرے گی. دنیا سوال کرے گی کہ مجھے غلطی کیا کی، غلطی سے پہلے سزا دینا اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن میں تجھے بتا دے رہا ہوں کہ ہوشیار زندگی کر، ہوشیار زندگی کر. تو کیوں امام نے 3 سال 4 سال پہلے ابن ملجم کو بطور نبع عظیم اتمام حجت یہ ہے. اب ہم نے جان لیا کہ امام علی علیہ السلام وہاں کی بھی باتیں جانتے ہیں، لوگوں کے آئندہ کو بھی جانتے ہیں. تو اسی امام نے 12ویں امام کے بارے میں چند جملے کہے. اب جو بھی یہ کہیں گے نبع عظیم، خود امام زمانہ نے فرمایا میرے بارے میں نبع عظیم نے کہا. اللہ درود نازل فرما نبع عظیم پر. ایک محفل میں امام بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل میں کچھ غاصبان خلافت نظر آئے امام کو. تو امام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایک جملہ کہا، بے ابی یبن الامام، ابو طالب میرے بابا ابو طالب کی جان تجھ پر قربان ہے فاطمہ کے لال میں. میرے بابا ابو طالب کی جان تجھ پر قربان اے فاطمہ کے لال میں، تو آئے گا تو لوگوں کا سایہ. اب ہم سمجھیں کہ امام زمانہ کا حضور، امام زمانہ کا وجود وہ کتنا مہم ہوگا کہ امام علی علیہ السلام یہاں پر آ گئے. جناب کمائل جو دعا کمائل ہم پڑھتے ہیں، جناب کمائل کی خاصیت یہ رہی ہے کہ جناب کمائل رازدار علی ابن ابی طالب، جو بات کسی کو نہیں بتاتے تھے امام کمائل کو بتاتے تھے، راز بتاتے تھے اپنے دل کے امام. اور معلوم بھی تھا کہ کمائل کسی نبع عظیم میں سے. مسجد کوفہ میں لوگ سوال کر رہے تھے نماز مغرب کے بعد، امام جواب دے رہے تھے. جب سوال جواب ختم ہو گیا، رات ہو گئی، کمائل ساتھ تھے، امام کے ساتھ باہر نکلے گھر جانے کے لیے. سمجھے رات 11-12 بجے جا رہے تھے تو گلیوں میں چلتے چلتے ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے جو رو رو کے قرآن پڑھ رہا ہے. تو جناب کمائل نے دل میں ایک حسرت ظاہر کی، اتنا خوش نصیب بندہ ہے، اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ پورا کوفہ سناٹا پڑا ہوا ہے، یہ آدمی رو رو کے قرآن پڑھنا، مطلب قرآن سمجھ رہا ہے، رو رہا ہے. جب وہ ایسے قرآن تلاوت کر رہا تھا تو میں جناب کمائل کے دل میں یہ بات گزری تو امام علی نے ہاتھ پکڑ کے کہا کمائل غلطی نہ کرو، جہنمی ہے قرآن پڑھنے والا، یہ نبع عظیم ہے. اب کیوں رازدار بنایا جناب کمائل کو امام علی نے؟ اس کے بعد جب بھی کوفے میں جناب کمائل نے اس کو دیکھا، پہلے جو عزت کرتے تھے 1% عزت کم نہیں کی. امام ہر ایک کو راز نہیں بتاتے. اگر ہمیں بتا دیں فلاں، فرض کریں کہ فلاں آدمی جہنمی ہے، کل سے ہم دیکھیں گے نماز پڑھ رہا ہے، گیا اس کی نماز میں، یہ لوگ، ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے، ظرفیت نہیں ہے.
تو کمیل میں ظرفیت تو علی نے راز ڈال دی. پھر جب تک جناب کمیل نہ اس آدمی کو حوالہ کی کہ کمیل ایسی بات جانتے ہیں، نہ کمیل نے کبھی اپنے باتوں سے کاموں سے ملنے جلنے سے کبھی یہ احساس دلوایا کہ کمیل میرے بارے میں کچھ جانتے ہیں. آدمی کو پتہ ہی نہیں. پھر اسی جنگ لہروان جہاں 4000 حافظ قرآن آئے تھے، یہ آج کے سامنے کی لائن میں نہیں تھا، پیچھے پیچھے تھا. 4000 حافظ قرآن آئے تھے، تقریباً 10 کے علاوہ سب مر گئے. اور امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں مار بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. جب جنازوں کے قریب سے جنگ ختم ہونے کے بعد پہنچے گزرنے کے لیے، تو ایک جنازے کے سینے پر امام نے تلوار رکھ کے فرمایا کہ کمیل جو رو رہا تھا یاد ہے؟ یہ دیکھو پڑا ہو رہا جنازہ. یہ نبع عظیم ہے، یہ نبع عظیم. اب امام علی راز بتایا کرتے جناب کمیل کو ایک راز بتایا. کمیل جو بھی دنیا میں علم ہے اس کا پایا میں ڈالوں گا، اس کو منزل مقصود تک تیرا نہیں پہنچا. میں نے جو علم لایا ہے صرف میں نے اس کو پایا ڈالا ہے، دیوانے کھڑے نہیں ہے. مجھے موقع نہیں ملا دیوانے کھڑے کرنے کا، اور میرے بعد آنے والے اماموں کو نہیں ملے گا. میں علم کا پایا ڈال رہا ہوں، اس علم کی دیواریں اٹھا کر تکمیل کرے گا میرا فرزند. امام حسین کو دیکھتے تو گلے لگا کے کہتے ہیں مہدی کے بابا. امام زمانہ امام حسین جب آتے تھے پیشانی کا بوسہ دے کے کہتے تھے کہ اے مہدی کے بابا. کیا امام زمانہ آجر اللہ تعالیٰ فرام شریف. آج ہم دیکھ رہے تھے کہ آرٹیکل 43 مقامات پر مولا کائنات نے الگ الگ خطبوں میں امام زمانہ کا اشارہ کیا. امام زمانہ کا تو اس علم کا جو ہے ہم نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ جب امام کا علم آئے گا، امام آئیں گے کیسے ہوگا. تو آج اسی روایت میں اس کتاب میں جو ہم نے پڑھا یہ بات لکھی ہوئی ہے. آج جو لوگ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کرنے والے دنیا نے جب سے دنیا کی زندگی شروع ہوئی اس وقت سے ترقی کی نا، ترقی کرتے کرتے پانی کس طرح سے لیا جائے. آج کل پائپ آ رہے ہیں کہ پانی نالوں میں نہ لے جائے، پائپ میں رکھ دیا جائے، پانی بچے گا بھی. بار بار پانی ترقی ہو رہی ہے. اس میدان میں بھی ایگریکلچر میں بھی دنیا ترقی کر رہی ہے. تو یہ جو ترقی کرتے کرتے آج جو دنیا پہنچی ہے، تو امام جب آئیں گے تو جو پایا امام نے ڈالا تھا وہ پائے کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. تو اگر آج اپنی ساری چالاکی کے ساتھ کسانی کرتے ہوئے جتنی فصل لے رہے ہیں، امام زمانہ آنے کے بعد جب اس علم کو آگے بڑھائیں گے تو 700 گنا زیادہ نکالیں گے. آج 1000 کلو گیہوں نکالنے والا امام مہدی کے زمانے میں 700 کلو 7000 کلو 7 لاکھ کلو 700 برابر ہو جائے گا 7 لاکھ کلو گیہوں نکالے گا. مطلب آج علم ناقص ہے دنیا کے پاس. اب 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام علی کی تھی بس اس لیے کہ ماحول بھی ہے مولا کی شہادت آخری مجلس میں ہے اس سلسلے کی. جی انشاءاللہ الحمدللہ بتا رہے ہیں. تو یہ جو امام علی علیہ السلام کی جو نبع عظیم تھا مولا کائنات کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں امام مولا کائنات نے فرمایا. ایک روایت اس طرح کی تاکہ شب قدر بھی ہے. شب قدر میں جتنا ہمارا دل نرم ہوگا اللہ کی فیوزات لینے کے لیے اتنا آمادہ ہوگا. یہ مولا کائنات سے بتایا کہ امام نے کہاں پر امام زمانہ کو یاد کیا. اب آئیں اسی مولا کی مضمون زوجہ. جب بی بی کے پہلو پہ دروازہ لگا 3 لوگوں کو بی بی نے مدد کے لیے بلایا. سب سے پہلے کہا یا فضہ، فضہ جل جاؤ میری مدد. کیوں جناب فضہ کو پہلے بلایا؟ معلوم ہے کہ جناب زہرا کے بطن میں محسن تھے، حاملہ تھی جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بطن میں بچہ تھا. تو جب ایسی سختی آتی ہے خواتین پر تو خواتین کے درد اور ان کی مدد خواتین ہی بہتر کر سکتی ہیں. تو سب سے پہلے جناب فضہ کو بلایا. جب دیکھا کہ لوگ جناب زہرا پر ابھی بھی رحم نہیں کر رہے ہیں
تو مسجد نبوی کا رخ کر کے فرمایا یا ابتا یا رسول اللہ، بابا جان کی مدد کیجیے۔ کیا آپ کی عقلوں کی بیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے بابا؟ بابا کیا آپ اتنی بیٹیاں ہیں کہ کہیں میں ایک بیٹی ہوں آپ کیا آپ کی اکیلی بیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے؟ جب بیوی نے دیکھا کہ احترام رسول بھی یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو دروازے کے نیچے سے فاطمہ نے آواز بلند کی، بیٹا مہدی تو کب آئے گا؟ بیٹا مہدی تو کب آئے گا بیٹا؟ بیٹا فاطمہ کے دل کو تو کب کشش دے گا بیٹا؟ یہ جو دور ہم زندگی کر رہے ہیں اس کی قدر سمجھیں۔ یہ وہ دور ہے جس دور کی آرزو اور امید مولا کائنات امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ کاش میں زندہ ہوتا امام مہدی کے زمانے تک، امام مہدی کی خدمت میں میرا فخر سمجھتا۔ امام حسین امام صادق یہ روایت ہے۔ تو جب یہاں سے ہم مولا کائنات کو جانتے ہیں، بس جو 4 کتابیں ہم نے پڑھی، 2 جملے ہم نے سنے تو وہ ہم جانتے ہیں، امام علی کو پورا نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم پورا جانیں گے تو پھر ہمارا انداز مجلس میں آنے کا اور ہوگا۔ امام زمانہ امام علی کو ویسے جانتے ہیں جیسے جانا ہے۔ تو آج کی رات امام زمانہ کی مصیبت کی رات ہے۔ ہم 4 مسائل جو ہم تک پہنچے سن لیتے ہیں، ہم نے مسائل دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن امام زمانہ کی نگاہوں میں وہ سارے مناظر ہیں۔ امام نے معصوم زبانوں سے سنا ہے، وہ ساری چیزیں امام کو معلوم ہیں۔ تو آج کی رات قیامت کی رات ہے امام زمانہ کے لیے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جو آج 20 کا دن گزرا، 20 کے دن ماہ مبارک رمضان کے 19 جب مولا کو ضرورت لگی تھی تو شام تک کوفے کے بہت سارے لوگ آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو امام سے ملاقات کر کے واپس جاتے تھے۔ آج جب 20 کا دن شروع ہوا تو امام علی نے امام حسن سے کہلوایا کہ بیٹا کوفے میں اعلان کر کر کے برائے مہربانی کوئی علی کے گھر ملاقات کے لیے نہ آئے، میرے سے بیٹھنے نہیں ہو رہا، مجھ سے بیٹھنے کی طاقت میرے میں نہیں ہے، میں گفتگو کرنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں سے کہتے کہ مہربانی کریں گھر تشریف نہ لائیں۔ اب یہ پیغام امام حسن نے کوفے میں پہنچایا تو لوگ رک گئے، لوگ آنے سے رک گئے، لیکن کچھ مخصوص لوگ جو تڑپتے تھے، جن سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ تشریف لاتے تھے۔ آج کی رات ہی تھی، آج کا دن ہی تھا 20 کا۔ امام حسن سے مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹا جو خدا کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے، کوفے کے ماہر طبیب کو بلاؤ تاکہ دیکھیں کہ وہ ہمارے زخم کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے۔ تو طبیب کو بلایا گیا۔ جب طبیب کو بلایا گیا تو معمولاً کیا ہوتا ہے، ہم سب دیکھ چکے ہیں، سو مناظر ہے، خدا نہ کرے کسی ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک، ہمارا عزیزوں میں سے کوئی ایک آئی سی یو میں ہو، جیسے ڈاکٹر باہر آتا ہے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں آنے کے بعد کیا میسج دے گا، کیا بتائے گا ڈاکٹر۔ تو جیسے ہی طبیب اندر آیا تو اس لیے کہ طبیب نامحرم تھا تو جناب کلثوم اور زینب سلام اللہ علیہ کمرے میں چلے گئے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے یہ انتظار کرتے ہوئے کہ طبیب باہر جائے پھر اندر آئے، اور دل میں دھڑکن ہے، ڈر ہے کہ پتہ نہیں طبیب کیا بتاتا۔ جیسے طبیب آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک جانور کا گرم کلیجہ لیا، جس جانور ابھی ذبح کیا گیا ہو، بازار گئے ایک جانور کے کلیجے کو لایا گیا، اس کی جو نسیں تھی ان نسوں میں سے ایک نس کو اس طبیب نے امام کے زخم میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ زخم اتنا گہرا تھا کہ جو نس تھی وہ پوری نس اندر چلی گئی، پتہ نہیں زخم کتنا گہرا تھا مولا کے سر پہ۔ طبیب نے تھوڑی دیر کے لیے اس نس کو رکھا، نکالنے کے بعد امام حسن سے کہا کہ اس گھر کا بڑا بیٹا کون ہے؟ امام حسن قریب آئے کہا میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں۔ بازو بلانے کے بعد کہا کہ آپ کے بابا سے کہیں کہ وصیت کرتے ہیں یہ زندہ رہنے کے بارے میں، یہ جو زخم ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں تیرے ذہن میں، تو نے کیسے سمجھا؟ کہا کہ زہر کا جو اثر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کلیجہ کتنا ضرب ہو گیا، جیسے ہی میں نے اس نس کو ڈالا تو پورا کلیجہ ضرب ہو گیا، جسم کے قطرے قطرے میں زہر پہنچ چکا ہے۔ طبیب نے کہا، اب بیٹے نے سنا، طبیب کو دروازے تک پہنچے، خدا حافظی کیا،
امام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ابھی طبیب کے باہر جانے کی آہٹ جناب زینب نے محسوس کی. دروازہ کھول کر آگے آئی, کہا بھیا حسن. طبیب نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا. امام حسن نے گلے لپٹ کے کہا زینب یتیمی کے لیے زینب یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ. اب بابا بچنے والے نہیں ہیں, زیادہ دن تک ہمارے درمیان رہنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. جب طبیب نے یہ بات کہہ دی تو امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کرنی شروع کی. ایک ایک کو بلایا, بیٹا حسین قریب آ, بیٹی زینب قریب آ, بیٹی ام کلثوم قریب آ. مولا کائنات نے جناب فضہ سے ایک گفتگو کی تھی شہادت سے پہلے. جناب فضہ کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ فضہ میں تمہارا بڑا احترام کرتا ہوں. فضہ میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ پیغام بھی ہے امانت بھی, اس کو سمجھنا ہے. کہا مولا وہ کیا پیغام ہے؟ کہا فضہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے گا تو کربلا میں زندہ رہوگی. فضا یہ جو جفے میں آج زینب کا تو احترام دیکھ رہی ہوں, یہی کوفہ ہوگا زینب میری نہ اس وقت وہ زینب کا دھیان رکھ لینا, زینب سنبھال لینا فضا. جناب فضا نے سن لیا. جب بھی جناب زینب کو دیکھتی وہ 61 کا کوفہ یاد آ جاتا, آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. جناب زینب نے پوچھا اما فضا 2-3 دن سے آپ کے رویے میں کچھ تبدیلی دیکھ رہی ہوں, جب بھی آپ مجھے دیکھتی ہیں تو چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیتی ہے, آخر بات کیا ہے؟ تو کہا زینب اس لیے کہ تم صابرہ ہو, مجھے یقین ہے کہ تم ایسی خبروں کو سنبھال سکتی ہو, میں تمہیں بتا رہی ہوں. 2 دن پہلے کی بات ہے کہ تمہارے ماما نے ایک امانت میرے حوالے کی اور کہا کہ فضا خیال رکھنا زینب اس کوفے میں میری بار آئے گی. جناب زینب نے سنا کہ اچھا بابا نے یہ فرمایا. آج کی رات 20 کی رات تھی کہ جناب زینب بار بار کمرے میں آتی واپس چلی جاتی, بار بار کمرے میں آتی واپس چلی جاتی. مولا کائنات نے 2-3 مرتبہ دیکھا, کہا بیٹی زینب میرے قریب تو آ جا, بیٹی اگر دل میں کوئی بات ہے تو بابا سے بتا دے, بابا سے کوئی بات نہیں چھپایا کرتا. بیٹی اگر دل میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے بیٹی. تو جناب زینب سرانے بیٹھ گئی, مولا کائنات کے سر کو زانوں پہ رکھ لیا. کہا بابا آپ کتنے مہربان بابا, آپ کتنے پیارے بابا, اللہ نے مجھے کیسا بابا عطا کیا. بابا مجھے اماں فضا نے ایک خبر سنائی. بابا میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان سے میرے کان, میں آپ سے سیدھے سنوں. بابا کہ جب اماں فضا نے کہا وہ سچ ہے. کہا زینب ہاتھ پکڑا, بیٹی صبر کرنا, جو میں نے بتایا وہ ایک اخبار غیبی ہے. تم کوفہ ہوگا 61 ہجری ہوگی, تم میرے دار کوفے میں آئے گی. جناب زینب نے فرمایا بابا یہ میرے شاگرد جو اتنا احترام کرتے ہیں, جو میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں باہر جاؤں تو میرے سامنے فرش بچھاتے ہیں. کہا زینب یہ سب ہوں گے لیکن انقلاب زمانہ یہ ہو جائے گا. زینب صرف تم ہی نہیں, تمہارے ساتھ حسین کی 3 سالہ سکینہ بھی آئے گی. بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہوگا. یہ کوفے والے جو آپ کے در سے صدقات لے جا رہے ہیں, جو آپ کے گھر سے روٹیاں لے جا رہے ہیں, کل 61 ہجری میں جب آپ کوفہ واپس آؤ گی تو صدقے کے کھجور سیدانیوں کے سامنے لائیں گے. زینب صبر کرنا. اللہ رحمت اللہ علیہ الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أبا الحسن يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه, يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.